الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر امت کی ہر لائن سے تربیت اور اصلاح فرمائی ہے۔ کوئی لائن، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت نہ فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ہماری تربیت فرمائی اور اپنے اقوال اور اپنے باتوں کے ذریعے سے بھی، جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، بہترین اصلاح فرمائی، بہترین تربیت فرمائی۔ اسی وجہ سے ایک مومن اور مسلمان کو دوسرے قوموں کے ماننے والوں سے ممتاز ہونا چاہیے، اپنے رہن سہن میں، اپنے بول چال میں، اپنے اخلاق اور عادات میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنے معاملات میں، اپنی سماجی حیثیت میں، اپنے معاشرت میں، اپنی سوسائٹی میں، اور انہی کے ساتھ اپنے عبادات کے طریقوں میں وہ دوسری قوموں سے بالکل ممتاز ہے۔ یعنی وہ نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش تھی کہ ایک مومن اور مسلمان دوسروں کے مقابلے میں ممتاز نظر آئے، الگ نظر آئے۔ اس کے لباس کو دیکھ کر پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی شکل کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے اخلاق اور عادات اتنے اعلیٰ ہوں کہ اس کے اخلاق اور عادات کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ یہ مومن اور مسلمان ہے۔ اس کے معاملات اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور وہ زبان کا اتنا سچا اور پکا ہوتا ہے کہ اس کے معاملات اور اس کے لین دین اور اس کے اپنے وعدے اور معاہدے اور اس کے اپنے کام کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ مومن اور مسلمان ہے۔ اور اس کی اپنی معاشرت کو دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ اس کے اپنے تعلقات کو دیکھ کر، اس کے اخلاق اور اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کا خلاصہ تھا۔ اسی وجہ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دوسری قوموں کی مشابہت مت اختیار کرو، نہ جان بوجھ کر ویسے بنو کہ دل ہی میں یہ ارادہ ہو کہ میں ویسا نظر آؤں، اور نہ بلا قصد اور ارادہ تم ویسے بن جاؤ کہ دل میں تو ارادہ نہیں ہے کہ میں یورپین نظر آؤں یا یورپین جیسا بن جاؤں، لیکن جو اس نے گیٹ اپ اختیار کیا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے وہ ویسا ہی ہو گیا ہے۔ پہلے کو تشبہ کہتے ہیں اور دوسرے کو مشابہت کہتے ہیں۔ تشبہ حرام ہے اور مشابہت مکروہ ہے۔
جیسے آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہاف چڈیوں میں گھوم رہے ہیں. اگر ان کے دل میں ارادہ یہ ہے کہ ان قوموں کے بچوں کی طرح ہم نظر آئیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو انڈین کہلانا پسند نہیں کرتا، لوگوں کی سوچ ہے. جیسے یورپ کے ہوتے ہیں، جیسے دوسرے ملکوں میں سٹائل ہوتی ہے. چڈی کی تو ایک مثال لگے گی، آج کل مسلمان چڈیوں میں بھی گھوم رہے ہیں، ورنہ ایک عام فضا جو ہے وہ بالوں کی ہے، ہیئر اسٹائل. تو اگر کوئی وہ ہیئر اسٹائل اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وہ کسی ایکٹر کی طرح نظر آئے، یا کسی فٹ بالر کی طرح نظر آئے، یا کسی کرکٹر کی طرح نظر آئے، بہت سارے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، وہ شخصیات جنہوں نے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے اور زندگیاں چینج ہو گئی ہیں. کسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متاثر کیا تھا تو آدھے سے زیادہ دنیا چینج ہو گئی. آج وہی چینج دنیا واپس سے چینج ہو رہی ہے کسی اور کے تاثر میں آ کر، اس سے متاثر ہو گئی ہے. تو اگر کوئی قصد و ارادے کے ساتھ ویسی شکل و صورت اختیار کرتا ہے، ویسا طرز زندگی اختیار کرتا ہے، ویسے لائف سٹائل اختیار کرتا ہے، تو یہ حرام ہے. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. اس حدیث کا ترجمہ ہوگا جو جان بوجھ کر، انٹینشنلی، بالقصد والارادہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کہ میں ویسا دکھوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے، یعنی کل حشر کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. بھائی تم کو وہ پسند تھا تو انہی میں سے تمہارا شمار ہوگا، لہذا وہ جہاں جائیں گے تم بھی وہیں چلے جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. اور اس کے مقابلے میں ایک یہ ہے کہ انسان نے کچھ گیٹ اپ بنایا اور ویسا دکھنے لگا، اس کا بیچارے کا ارادہ نہیں ہے، تو ایسی شکل کو مشابہت کہتے ہیں، تشبہ نہیں کہتے. یہ عربی کے دو لفظ کا فرق ہے. اردو میں تو دونوں لفظ بول دیے جاتے ہیں، لیکن عربی کے اندر دونوں کا فرق ہے. ارادہ نہیں تھا، ہو گیا، یہ دکھ رہا ہے ویسا، جانور جیسا. آج کل بال ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ انسان نظر نہیں آتا، وہ جانور نظر آتا ہے، تو مشابہت ہو گئی. تو یہ چیز جو ہے وہ مکروہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، دین میں اس کی اجازت نہیں. تو بہرحال ہم کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اور جو ہر لائن اور ہر شعبے کی تعلیمات دی ہے، احکام دیے ہیں، آداب سکھائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان دوسروں سے ممتاز نظر آئے، الگ نظر آئے. اسی سلسلے میں بہت ساری حدیثوں میں بہت ساری تعلیمات آپ کو ملے گی. اسی میں ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن. چھوٹی سی حدیث ہے، صرف 3 لفظ ہیں، لیکن اپنے اندر ایک خزانہ رکھتی ہے. اگر ہمارا اس پر عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے، محفوظ ہو سکتا ہے، بڑی اچھائیاں ہم میں آ سکتی ہیں، بڑے اختلافات سے انسان بچ سکتا ہے، بہت سارے جھگڑوں سے بچ سکتا ہے، بہت ساری تہمتوں سے بچ سکتا ہے، بہت ساری بدگمانیوں سے بچ سکتا ہے، جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں عام ہے. کیونکہ ہر انسان کا اپنے تعلق سے جو نظریہ ہے کہ وہ دودھ کا دھلا ہے اور باقی سب جو ہیں وہ گنہگار ہیں، ناپاک ہیں، برے ہیں، بد اخلاق ہیں. اور یہ نظریہ ہی
صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی مت سمجھو, اپنے آپ کو بہت زیادہ پارسا مت سمجھو, اور آسان لفظوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خدا کا چہیتا نیک نہ سمجھو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ تم میں کون اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا محبوب اور اللہ کا نیک بندہ ہے. تو اپنے تعلق سے یہ گمان رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے تعلق سے لوگوں کا گمان اچھا ہو, جس کا حکم شریعت نے ہم کو دیا ہے. اپنے کو ہی اچھا سمجھنا اس کا حکم نہیں دیا. ہاں صحیح آدمی وہ ہے, اچھا آدمی وہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا گمان اچھا ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے تعلق سے, مومنوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھو. ظنوا بالمؤمنین خیرا, ظنوا بالمسلمین خیرا. مومنوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھو. یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اس کے اندر جو اچھائی تھی اس کو بیان کرو. حسنوا موتاکم, تم میں جو مر جائے اس کی اچھائیوں کو بیان کرو. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اچھائی کے بیان کرنے سے کبھی کبھی اللہ اس کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں. تو حکم شریعت نے ہم کو اس کا دیا ہے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی معنی خیز ہے, جس میں ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے یا پتہ چل جانا چاہیے کہ ایک مومن اور مسلمان جو الحمدللہ ہم سب ہیں, ہم کو کیسا ہونا چاہیے. اور خود اپنے ہی گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں. یہ تعلیم اپنے لیے ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ یہاں سے سننے کے بعد ہر ایک کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ حدیث پہ وہ اتر رہا ہے کہ نہیں. اپنے لیے کہ میں اتر رہا ہوں یا نہیں اس حدیث کے اوپر. جس دن ہماری سوچ کا انداز اس طرح ہو جائے گا کہ ہم قرآن اور حدیث پر اپنے آپ کو جانچنا شروع کریں گے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسروں کو جانچنے کے لیے ہم کو چوکیدار بنایا نہیں گیا ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, المؤمن مرآت المؤمن. اس کا ترجمہ ہے مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. سادہ سا اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک آدمی آئینے کے سامنے جاتا ہے تو وہ آئینہ اپنا کام کرتا ہے. آئینہ کا کام کیا کام ہے کہ اس کے جتنی اچھائیاں اور برائیاں ہیں, سر سے لے کر پیر تک اور ٹوپی سے لے کے موزے تک, وہ سب اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. اچھائیاں بھی بیان کر دیتا ہے, برائیاں بھی بیان کر دیتا ہے. اگر اس کے چہرے پر کہیں کوئی کالا دھبا لگا ہوا ہے, بلیک ڈاٹ لگا ہوا ہے, وہ بھی بتا دے گا کہ تمہارے چہرے کے فلاں جگہ پر سیاہی لگی ہے, لہذا اپنی سیاہی کو مٹا دو تاکہ تمہاری یہ بدنمائی ختم ہو جائے. یہ ہے آئینے کا کام. لہذا ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو بھی دوسرے مومن کے حق میں آئینے کی طرح ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی, کوئی عیب اور کوئی برائی ہے تو وہ اس کو جا کے بتا دے. وہ اس کو جا کے بتا دے کہ بھئی تیرے میں یہ عیب ہے, تجھ میں یہ غلطی ہے, تجھ میں یہ کمی ہے, آپ اس کمی کو دور کر لیجئے. یہ حدیث کا سیدھا سادہ مطلب ہے. المؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. تو جس طرح آئینہ آپ کے عیب کو بتا دیتا ہے, اچھائیاں بھی بتا دیتا ہے, برائی بھی بتا دیتا ہے, اسی طریقے سے ایک مومن کو اگر دوسرے مومن کے اندر کوئی عیب اور کوئی کمی نظر آئے تو اسے اس کو بتا دینا ہے. لیکن کیسے بتانا ہے؟ مائک پر اعلان کرنا ہے, دوستوں کے ہجوم میں بیان کرنا ہے,
ڈانٹ کر اس کی اصلاح کرنی ہے، اس پر غصہ ہو جانا ہے؟ اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئینہ کیا کرتا ہے۔ اس حدیث میں دونوں فریق کے لیے سبق ہے۔ جو عیب بتانے والا ہے اس کے لیے بھی اس حدیث میں سبق ہے، میسج ہے، اور جس کا عیب بتایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی سبق ہے۔ جس کا عیب بتایا جا رہا ہے اس کے لیے کیا سبق ہے؟ اس کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو تمہاری کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی گناہ کے اوپر مطلع کرے، باخبر کرے، بتائے، تو تم کو اس پر ناراض ہونا نہیں چاہیے، تم کو اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، تم کو اس سے دشمنی اختیار نہیں کر لینا چاہیے تو میرا عیب بتا رہا ہے اور میری غلطی پر مجھ کو جو ہے تنبیہ کر رہا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے آئینہ کی طرح ہے۔ ارے بھائی، آپ آئینے کے سامنے نہا دھو کے پہنچے، تھوڑا سا سرما لگاتے ہوئے آگے پیچھے ہو گیا تھا، تھوڑا زیادہ ہو گیا، کچھ گال پہ گر گیا، تو جب آپ آئینے کے پاس جائیں گے تو وہ تو دکھائے گا نا کہ بھائی سرما اپنے حدود سے تجاوز کر چکا ہے، باؤنڈری کراس کر چکا ہے، اور تم کو لگانا نہیں آتا تھا تو گر کے گال پہ بھی لگ گیا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو کیا آپ آئینے پر ناراض ہو جائیں گے؟ کیا آپ آئینے کو توڑ کر پھوڑ ڈالیں گے اور آئندہ سے میں آئینہ دیکھوں گا ہی نہیں، ایسا بولیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ تو اس آئینے کے شکر گزار ہوں گے کہ بھائی اس نے میرے کو عیب بتا دیا، ورنہ سوسائٹی والے پتہ نہیں کیا بولتے کہ کیا بن کر آیا ہے۔ انسان احسان مند ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مومن، جو مسلمان آپ کو آپ کا عیب بتائے کہ بھائی یہ چیز مناسب نہیں ہے، یا یہ چیز جو ہے نا وہ اگر نہ ہو تو بہتر ہے، تو ایسی شکل میں ہم کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کی عادت، یہ ہے مومن کے اخلاق۔ اسی وجہ سے ایک عربی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ میرا سب سے بڑا محسن وہ شخص ہے جو مجھے میرے عیب تحفے میں دیتا ہے۔ میرا سب سے بڑا محسن وہ شخص ہے جو مجھے میرے عیوب، میری اندر جو خرابیاں ہیں اس کا مجھے تحفہ دیتا ہے۔ منہ پر تعریف کرنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، یہ مفاد پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ابن الوقت ہوتے ہیں، یا آپ کی جو ہے وہ خیرخواہ نہیں ہے، یہ آپ کے بدخواہ ہیں، جو بس آپ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں، آپ کے ہاں میں ہی ہاں ملاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی برائیوں کا احساس ہونے ہی نہیں ملتا۔ انسان سمجھتا ہے میں ایک دم جو ہے اعلیٰ درجے کا انسان، سب میری تعریف ہی کر رہے ہیں۔ اصل وہ ہے جو ٹوکے، جو بتائے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بہترین دوست قرار دیا کہ بہترین دوست وہ ہے جو آپ کی غلطی پر آپ کو تنبیہ کرے۔ تو اس کے لیے تو یہ سبق ہے کہ اگر کوئی بتاتا ہے تو اس پہ ناراض نہ ہو، اس کا احسان مند ہو، اور اس کے حساب سے جو ہے اپنی زندگی کو درست کرے، اپنے عادات کو درست کرے، گناہوں سے توبہ کرے، عیب سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اگر بتائے گا ہی نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلا کہ بتانا بھی ضروری ہے۔ بہرحال ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا سبق بتانے والے کے لیے جو کئی سبق ہے اس کے لیے، اب تک تو جس کو بتایا جا رہا تھا اس کا تھا کہ بھائی ناراض نہ ہو۔ جیسے آج ہم کسی کو اگر بتا رہے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو بول رہے ہیں تو بھائی تم کون ہو؟ انسان ہی ہو، غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہے۔ آج علماء کے اوپر اور دین کے جو
جاننے والے ہیں ان کے اوپر ہر طبقہ جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے کہ یہ ہر بات پہ ٹوکتے ہیں اور یہ کافر بناتے ہیں، یہ جو ہے وہ بدعتی بناتے ہیں. ارے بھائی علماء کسی کو کافر تھوڑی بناتے ہیں، علماء کسی کو بدعتی تھوڑی بناتے ہیں، علماء کسی کو فاسق و فاجر تھوڑی بناتے ہیں. وہ تو بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ کام اور تمہاری یہ حرکت یہ کفر ہے، تمہارا کام یہ بدعت ہے، تمہارا یہ کام حرام ہے. انہوں نے کسی کو کافر بنایا نہیں، بتایا. حرکت تو تمہاری ہے. اگر وہ نہیں بتاتے تو تم کو کیسے پتا چلتا کہ یہ عمل کفر ہے؟ اگر وہ نہیں بتاتے تو تم کو کیسے پتا چلتا کہ یہ عمل بدعت ہے؟ ان کا تو احسان ماننا چاہیے. یہی کام تو انبیاء کیا کرتے تھے، یہی کام حضرات انبیاء کیا کرتے تھے، لوگوں کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کیا کرتے تھے. وہی کام علماء کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو حدیث پاک میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جائیں، انسان کو پتہ نہیں کہ میرے کو کیا بیماری ہے، وہ تشخیص کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک بیماری بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے. مثال کے طور پر آپ کو ٹی وی ہے، تو کیا کوئی یہ بولے گا کہ ڈاکٹر نے اس کو ٹی وی کا مریض بنا دیا؟ ارے وہ کیا کے لیے بنائے گا؟ وہ تو بتا رہا ہے کہ تم کو یہ بیماری ہے، تو اس کا احسان مند ہونے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اہل علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل حرام ہے، تمہارا عمل ناجائز ہے، تمہارا یہ کام کفر تک پہنچانے والا ہے، تمہارا یہ کام بدعت ہے. یہ انبیاء کا کام تھا، یہی علماء اس کام کو انجام دے رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا سبق کس کے لیے ہے؟ دوسرا سبق بتانے والے کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. تو ایک کا سبق تو پتا چل گیا کہ اس کو غصہ نہیں ہونا جس کے اندر عیب بتایا جا رہا ہے. عیب بتانے والے کے لیے، کیونکہ یہ ہے آئینے کی طرح، یہ ہے آئینے کی طرح. جب بندہ آئینے کے سامنے جاتا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول نے جو تشبیہ دی ہے اس میں کتنی گہرائی ہے. تو آئینہ اتنا ہی عیب بتاتا ہے، اتنا ہی داغ بتائے گا جتنا ہے. نہ اس کو بڑا بتائے گا، نہ اس کو چھوٹا بڑا بتائے گا. اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی کرتا نہیں، اور نہ اس کو کوئی ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. دونوں چیزیں ہیں. جو سائز کا عیب ہے اتنا ہی بتائے گا. تو عیب بتانے والے مومن کا کام کیا ہے کہ وہ بھی آئینے کی طرح سے رہے، کہ جس کے اندر جتنا عیب ہے اتنا ہی بتائے، اس سے زیادہ اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر نہ بتائے. کیونکہ جس کو موقع ملتا ہے وہ پورا چوکا مارتا ہے. آج کا حالت یہ ہے، پھر اتنا بڑا چڑھا کر بولیں گے کہ سامنے والا پھر اپسیٹ ہو جاتا ہے. تو اتنا ہی بولنا ہے جتنا اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، اور پھر اس کے اوپر لان تان نہیں کرنا ہے کہ تیرے کو داغ کیسے لگ گیا، سمجھ میں نہیں آتا ہے، داغ لگنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نہیں بھائی، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو نا. کسی کو جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہو، کسی کو دعوت دے رہے ہو، کسی کو اچھی بات بتا رہے ہو، کسی کے عیب پر مطلع کر رہے ہو، تو اللہ کے لیے کر رہے ہو. کہ ذمہ داری ہر مومن کی ہے. تو پھر اس کے ساتھ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے، ملامت کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات، بلکہ اس کو اچھے انداز کے اندر آپ کو وہ چیز پیش کرنا ہے. تو بھائی یہ چیز کمی ہے، آپ اس کو جو ہے اصلاح کر لیجیے. تو جتنا آئینہ عیب ہوگا اتنا ہی بتائے گا، اپنی طرف سے کمی زیادتی نہیں کرے گا اور ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا. دوسرا، جب آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف اسی آدمی کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا. آپ کے چہرے کی بدنمائی اور آپ کے چہرے کا کالا داغ آئینہ صرف آپ کو بتائے گا، پورے علاقے میں نہیں پھیلائے گا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریک تشبیہ دی
کہ جب ایک مومن آئینے کی طرح ہے، اس کو اگر کسی کا عیب پتہ چلے، کسی کے گناہ کے بارے میں اس کو پتہ چلے، کسی کی خرابی کے بارے میں پتہ چلے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اسی سے تنہائی میں جا کر ملے اور اسی کی اصلاح کے لیے اس کے سامنے اس بات کو رکھ دے، بس دوسروں میں پھیلاتے نہ پھرے کہ یار میں نے تو اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور وہ تو یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اب اس کی وجہ سے دسیوں طرح کے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہتان میں مبتلا ہو جاتا ہے، تہمت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے اور بات تو کچھ اور ہی تھی، پھر جھگڑے ہوتے ہیں اور معاملہ پھر جو ہے وہ توڑم تاڑی تک جاتی ہے، کسی کے ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کے ہاتھ ٹوٹ گیا، پھر پولیس میں جاتے ہیں، وہاں پہ رشوت کھلاتے۔ اب سوچیں کہاں سے کہاں تک معاملہ پہنچا۔ ایک غلطی ہوئی، اور وہ غلطی کیا تھی کہ آپ نے جس کو بتانا تھا اس کو تو بعد میں رکھا، ساری دنیا میں ڈھنڈورا پہنچا، بات تو پہنچنے والی ہے ہی اس کو، اور وہ بھی تو ماں کا دودھ پی کے ہی بڑا ہوا ہے نا، گائے کا دودھ تھوڑی پیا اس نے، بوٹل کا دودھ نہیں پیا ہے، پھر وہ بھی اپنی جامع مردی دکھاتا ہے۔ یہ ہے معاشرے کے اندر خرابی کی وجہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ایمانیات سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بتانے والے کو اچھے انداز میں بتانا چاہیے، غلط انداز میں بتانا نہیں چاہیے، برے انداز میں بتانا نہیں چاہیے۔ اسی وجہ سے جو یہ جو کہاوت کہی جاتی ہے الحق بر، عربی میں بھی کہا جاتی ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جو سچ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، فرمایا کہ سچ کیسے کڑوا ہو سکتا ہے؟ سچ کیسے کڑوا ہو سکتا ہے؟ سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ عام طور پر سچ کو جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے وہ انداز کڑوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سچ ہی کڑوا لگتا ہے۔ آپ ہمدردی کے ساتھ، آپ محبت کے ساتھ، آپ پورے اخلاص کے ساتھ کسی کو سچ بات بتائیں گے، انشاءاللہ کبھی کڑوا نہیں لگے۔ لیکن جس کے ہاتھ میں سچ آ جاتا ہے نا، وہ اس انداز میں اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے کہ سامنے والے کو وہ طریقہ، وہ انداز بیان، وہ طرز پسند نہیں آتا، تو کہا جاتا ہے سچ کڑوا ہے، ورنہ سچ کیسے کڑوا ہوگا؟ اب اگر کوئی صحیح طریقے سے بتا رہا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پر تھوڑا سا الگ انداز میں بتایا تو تب بھی ہمارے لیے تو وہ محسن ہی ہے کہ اس نے ہمارے عیب کو بتا دیا، لیکن طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے سے جا رہے تھے، ایک چاچا بڑی عمر کے وضو کر رہے تھے اور وہ وضو سنت کے مطابق نہیں تھا، تو ان دونوں نے سوچا کہ وہ بتانا چاہیے، یہ بات بھی ضروری ہے جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر کوئی غلطی دیکھے تو اچھے انداز میں بتا دے، یہ سوچتا کہ بھائی وہ جانے وہ جو کرتا ہے، کہہ رہے یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، کل آخرت میں پوچھ ہوگی، کیونکہ جو جتنا جانتا ہے اس کا اتنا پہنچانا بھی ضروری ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی عالم ہو اور ہر آدمی جو ہے بہت جانکار مفتی ہو، یہ ہو، کوئی ضروری نہیں، جتنی بات پکی معلوم ہے لیکن پکا ہونا چاہیے، وہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی باتیں جو چلتی وہ نہیں، ورنہ پھر اس کا جواب دینا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو پکی بات معلوم ہے تو اتنا بتا دینا چاہیے۔ تو یہ حضرات تشریف لے جا رہے تھے، وہ چاچا کو دیکھا تو بولا کہ ابھی ان کو بولیں گے تو غصہ ہو جائیں گے، تو یہ جا کے سائڈ میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جب ان کا پورا وضو ہو گیا تو کہا کہ چاچا جان ہم بھی چاہتے ہیں کہ ذرا وضو کریں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو چاچا بولے بہت اچھی بات ہے، تھوڑی جانتے تھے کون ہے یہ شخصیتیں۔ انہوں نے وضو کیا اور بہت اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کیا، تو چاچا جان کو احساس ہو گیا کہ میرا ہی وضو غلط تھا، تو فرمایا کہ بھائی نہیں، مجھے احساس ہو گیا کہ میرا وضو غلط۔ اس طریقے سے انہوں نے ان تک دین کی بات اور سنت کے مطابق وضو کو پہنچا دیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے اصلاح جو ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ جب آئینے کی طرح مومن بنیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا
کہ ہم اتنا ہی عیب بتائیں گے جتنا اس کے اندر ہے, ملامت نہیں کریں گے ایک, اور دوسرا کہ ہم آئینے کی طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آئیں گے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ دیکھیے آئینہ جو ہوتا ہے نا, آپ جتنی مرتبہ جائیں گے اتنی مرتبہ آپ کا عیب بتائے گا. آئینہ کبھی تھکتا نہیں ہے, آپ نے نہیں پوچھا تو واپس جائیں گے تو وہ آئینہ برابر دکھائیں گے وہ عیب ہے. ارے بھائی اگر آپ نے کالک کو نہیں پوچھا, اگر 100 مرتبہ بھی انسان آئینے کے سامنے جائے گا تو آئینہ بتائے گا, جھگڑا نہیں کرے گا, غصہ نہیں کرے گا, لیکن اپنی بات پہنچا دے گا, بھائی تیرے اوپر یہ عیب لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک سمجھدار مومن اور مسلمان کو اللہ کے لیے جب بھی جو ہے وہ کوئی عیب نظر آئے بار بار تو اس کو اس کی اطلاع کر دینا چاہیے. جھگڑنا نہیں ہے, لفڑا نہیں کرنا ہے, ملامت نہیں کرنا ہے, لیکن بتانا ضروری ہے. یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے کہ جب اچھے انداز میں بار بار بات پہنچتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی ان برائیوں سے جو ہے توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے. تو ایک چھوٹی سی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں ایک مومن کی ذمہ داری کے ناطے بیان کر دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.